نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ہمارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس سلسلے میں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت کا بیان کرتے ہیں۔ بات ہوتی ہے صحابہ کرام کے عشق رسول پر، ان کی محبت الہی پر، ان کی عبادت پر، شجاعت پر، قناعت پر، سخاوت پر، اور ان کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں پر، اور ان کی سیرت کو ذکر کرنے کے بعد ہم ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ ہیں کہ جن کو بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ کا مجدہ ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا منصب عطا کیا گیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ کی بشارتیں جن کو عطا کی گئیں وہ ہیں ہمارے صحابہ۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت پاک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب یہ ہستیاں رہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جتنا قرب ان کو ملا وہ کسی کو حاصل نہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے محبت کرنے والے، تو ان کی زندگیوں کا، ان کی سیرتوں کا اور ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا، اس سلسلے میں ہم یہ ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسپیسیفک ہمارا ایک موضوع ہوتا ہے جو کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور میرے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کامیاب ترین ہیں، جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوا۔ اگر وہ کامیاب نہ ہوں گے تو پھر کامیاب ہے کون؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر خیر کرنا ہر اہل محبت کی ذمہ داری ہے، اور ان کے ذکر سے اپنے قلوب کو جلا بخشنا اور اپنی زندگی کو سنوارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی سیرت پر عمل کرنا بھی ایک عاشق رسول کا شیوا ہونا چاہیے۔ آج بھی ہمارا ایک بڑا پیارا موضوع ہے۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت آپ کے سماعت کرتا ہوں۔ نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اور جن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے ان کا نام مبارک ہے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں، ان کا بھی تعارف آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی عدنان مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ کیسے ہیں حضور؟ عدنان بھائی خیریت سے ہیں؟ اضحک اللہ سنک، ماشاء اللہ۔ ہمارے عدنان بھائی موجود ہیں، اور ہمارے دل کی جانب ہمارے ایاز بھائی ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر گفتگو کریں گے۔ آپ انشاءاللہ اس کو بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ موضوع پائیں گے، اور آپ کی سیرت کے بڑے پیارے پیارے یوں سمجھیں کہ عنوانات ہیں جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کی نعمت بھی عطا فرمائے، اور ہمارے اس سلسلے کو قبول بھی فرمائے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان و عظمت کا اور مزید بڑھ کر ذکر کرنے، بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان بھائی آپ کی طرف میں بڑھوں گا۔ حضرت صدر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہی ان کا بہت بڑا تعارف ہے۔ یعنی یہ بہت بڑا تعارف ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ مزید ان کا تعارف آپ پیش فرمائیں، تاکہ ان سے اور انسیت بڑھے، محبت بڑھے، عشق بڑھے، اور ان کی سیرت کا ایک حصہ کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور اللہ پاک ہمیں بھی راہ ہدایت عطا فرمائے، اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو میں چاہوں گا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ابتداً آپ ذکر فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نفیس الطبع صحابی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی نفاست کا
اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قبول اسلام سے پہلے ہی انہیں شراب سے اس قدر نفرت تھی، انہوں نے پہلے ہی اپنے آپ پر حرام کیا ہوا تھا اس کو۔ اللہ یعنی جو ایک سلیم الفطرت طبیعت ہے کہ جو بری چیزوں کو، گندی چیزوں کو پسند نہیں کرتی، اور اس کی وجہ یہ تھی، آپ خود فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی، اور جو خسیس اور رذیل قسم کے لوگ ہیں وہ بھی اس پر ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ صحابی کتنے نفیس الطبع تھے۔ سبحان اللہ۔ دیگر اور بھی کئی اس عالم میں، اس دور میں تو شراب کو پانی کی طرح استعمال کیا جاتا بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ اس وقت بھی اسے حرام جانتے تھے اور ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ان صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ہیں کہ جن کا دن عبادت کے اندر، دن روزے کے اندر، اور رات جو ہے وہ قیام میں اللہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے صحابہ کرام علیہ مردوان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور جو آپ کا نسبی اعتبار سے جو بعض صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ رضائی بھائی ہونے کا ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے رضائی بھائی، دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ام المؤمنین سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں، ان کے یہ ماموں جان ہیں۔ اللہ اور اسی طرح ابتدا ہی میں ایمان قبول کرنے والوں میں ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں۔ تو 13 افراد جو ہے جب مسلمان ہوئے تھے تو ان کے بعد جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ اور جو آپ کی زوجہ ہیں حضرت خولہ بنت حکیم، یہ بھی بڑی باکمال خاتون تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی علم و حکمت سے نوازا تھا۔ اور ان کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ یہ وہی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے رشتے کی بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اس کو آگے بڑھایا تھا۔ یعنی کتنی نسبتیں حاصل ہیں۔ یعنی ایک صحابی رسول ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ قرب اپنی جگہ پر، اور پھر رضائی بھائی یعنی دودھ شریک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی دودھ کے رشتے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کا قرب یوں ان کو حاصل ہے، اور پھر نفیس الطبع، سلیم الطبع طبیعت ان کی ہے۔ تو ان کی سیرت پاک کے کیا روشن پہلو ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے عدنان بھائی نے ابتدائی تعارف جو پیش فرمایا، آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے با کمال مطلب شخصیت تھے، اور کتنی مطلب ان کی قربت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے اعتبار سے کتنی پیاری پیاری نسبتیں ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ہمارا حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ابتدائی تعارف ہمارے عدنان بھائی نے پیش فرمایا۔ ایاز بھائی، آپ کی طرف میں آؤں گا۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ مسلمان جو مکے میں ابتدان تھے اور بڑا ظلم و ستم کا ایک سلسلہ رہا، اور بالآخر ان کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ تو ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور اس کے بعد پھر بطور خاص عام طور پر مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم عطا ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینے کی طرف ہجرت کی، ان کو صاحب الہجرتین یا ذو الہجرتین کہتے ہیں، اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو کیا یہ بھی ہجرت حبشہ کرنے والوں میں شامل تھے؟ بالکل ایسا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذو الہجرتین میں شامل ہیں، دو ہجرتیں کرنے والے ہیں۔ اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کا آغاز کیا اور توحید کی دعوت دینا شروع کی، تو ابتداً 3 سال ایسے تھے محیدین بھائی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایتی رازداری کے ساتھ جو ہے وہ تبلیغ دین فرما رہے تھے۔ تو اس ابتدائی دور کے اندر جو حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے، جو خوش نصیب حضرات دامن اسلام سے سابقون الاولون جو حضرات ہیں، ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست، پھر اس کے بعد خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ اب یہ چند نفوس قدسیہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت سے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعوت دین دینا شروع کری اور توحید کی دعوت دینا شروع کری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے جو حضرات صحابہ کرام دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، ان میں جہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، جہاں حضرت طلحہ ہیں، جہاں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، اس میں بالخصوص
حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اور صرف آپ تنہا نہیں، آپ کے دو بھائی قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شامل تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے، اور غالباً 6 عشرہ مبشرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے دامن اسلام سے وابستہ ہوا۔ اچھا، اب تک یہ سلسلہ محی الدین بھائی چلتا رہا، رازداری کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ اعلانیہ طور پر جو ہے دعوت تبلیغ نہیں کر رہے تھے۔ جبریل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ پس آپ وہ بات کہہ دیں جس کا آپ کو حکم ہے، حکم دیا گیا، واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے منہ پھیر دیں۔ بس یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھلم کھلا کفر اور بت پرستی کی برائی کو بیان کرنا شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ یہاں سے جو ہے کفار مکہ جو ہے وہ طیش میں آ گئے اور ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا، اور صحرائے عرب کی تپتی ریت پر صحابہ کرام کو لٹا دیا جاتا تھا، ان اینٹیں رکھ دی جاتی تھیں، کسی کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ اب یہاں سے جو صحابہ کرام کی جو مشکلات تھی وہ بڑھ رہی تھی، لیکن یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے، جس کو جتنا قرب مصطفیٰ ملا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اتنی استقامت علی الدین ملی، سبحان اللہ، اس کو اتنی حق اور باطل میں فرق کرنے کا مزاج ملا۔ یعنی اگر ہم یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ جس کو جتنا قرب مصطفیٰ ملا وہ ہر میدان کا شاہ سوار بن گیا، وہ چاہے عبادت ہو، ریاضت ہو، چاہے عدل ہو، انصاف ہو، صبر ہو، یا کیسا بھی ہو، ان کو ہر میدان کا شاہ سوار بنا دیا گیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں جب یہ ظلم و ستم ہوا، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والے تھے، بالکل پیچھے نہ ہٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام میں سے نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 خواتین کو حبشہ کی جانب جو ہے وہ ہجرت کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ تو اس کے جو سالار قافلہ تھے، اللہ اکبر، جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کہ جو اس کی سالاری فرما رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ کفار مکہ نے چاہا کہ ان کو پکڑ لیں، لیکن کشتی کے اندر روانہ ہو کر وہ باقاعدہ محفوظ انداز کے اندر حبشہ تک پہنچ گئے۔ اچھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو سالار قافلہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عدنان بھائی، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ایک تو یہ سالار قافلہ یعنی نگران قافلہ بنے اور حبشہ کی طرف مسلمانوں کو لے کر گئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور قافلے کے باقاعدہ نگران بنے، کیا خوش نصیب قافلہ ہوگا، سبحان اللہ۔ ان کے اندر ایک وصف تھا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہمدردی، بڑی ہمدردی تھی۔ تو وہ ایسا کچھ واقعہ ہوا تھا کہ یہ حبشہ کی طرف گئے اور پھر ان کو امان بھی کچھ ملی، اور اس طرح کا کچھ واقعہ آپ اگر ذکر فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کی زندگی کا ایک سفر، ایک پہلو وہ ہے کہ یہاں ایمان قبول کر رہے ہیں، اسلام لائے، اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام کی جانب سے حکم ہوا، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ 10-11 افراد یعنی چنے ہوئے افراد میں سے ایک شخص کو منتخب کیا جا رہا ہے نگاہ مصطفیٰ کے سامنے۔ ان کے کون سے ایسے اوصاف تھے کہ ان 10-11 افراد میں سے امیر قافلہ جس کو مقرر کیا جا رہا ہے وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا انتخاب تھا، اور جب آپ وہاں پہنچے تو کچھ عرصہ قیام فرمایا تھا، تو اس طرح کی کچھ اطلاعات پہنچی کہ کفار مکہ جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں، مکے والوں کی طرف سے، مکے والوں کی طرف سے۔ یہ اب وہ سازش تھی انہیں بلانے کی یا کچھ بھی تھا، اس طرح کا معاملہ یعنی کیا گیا کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب مسلمان ہو گئے ہیں تو اب وہ ذہن مبارک میں یہ بات آئی کہ وہ جو ظلم و زیادتی والا معاملہ تھا وہ موقوف ہو گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا۔ تو چونکہ اس زمانے میں وہ اس طرح کا معاملہ تو ہوتا نہیں تھا کہ جی کوئی خبر پہنچی ہے تو بندہ کال کر کے پوچھ لیتا جناب کیا ہوا ہے، یہ تو مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے اور ہفتوں کے سفر ہوا کرتے تھے، تو بعض اوقات یہ پتہ چلانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ واپس تشریف لے آئے مکہ شریف۔ جب یہاں پہنچے تو معاملہ بالکل برعکس اس کے جو سنا تھا، وہی جو کفار مکہ کا جو پہلے والا انداز تھا، ظلم کا، جبر کا، بربریت کا۔ لیکن اس زمانے میں ایک بات اور ہوا کرتی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص، کوئی سردار ہے، کوئی اور عہدے منصب والا آدمی اگر کسی کو امان دے دیتا تھا، کسی کی ذمہ داری قبول کر لیتا تھا، تو پھر یوں کہہ لیں کہ وہ ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کیا کرتا تھا کہ بھئی یہ شخص جو ہے نا میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، یہ میرے ماتحت آ گیا ہے، میں نے اس کو امان دے دی ہے۔ تو اب اس سردار کا لحاظ کرتے ہوئے لوگ
اس بندے پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے کہ اب اس کی جانب اگر ہم نے کوئی ظلم زیادتی والا معاملہ کیا تو اب یہ کچھ کہے نہ کہے لیکن جس نے اس کو امان دی ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا. تو وہ یہ ایک چیز وہاں رائج تھی اس معاشرے میں. تو حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لائے تو ایک کافر سردار تھا، اس نے آپ کو جو ہے وہ امان دی کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رہیں، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ جو ہے وہ اس انداز میں گزارا، لیکن آپ شب و روز دیکھ رہے ہیں کہ میری جانب تو اس لیے ہاتھ نہیں بڑھایا جاتا کہ میں امان میں ہوں، لیکن دیگر جو صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم زیادتی والا معاملہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں ایک انداز تو یہ تھا کہ مجھے تو سکون ہے، مجھے تو کوئی کچھ نہیں کر رہا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے نہ کوئی پہنچائے گا. لیکن آپ کے دل میں یہ بات آئی، یہ آپ نے جب انداز دیکھا کہ میں جو ہے وہ امان کی وجہ سے محفوظ ہوں اور میرے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح کا ظلم و زیادتی والا معاملہ پیش ہو رہا ہے، سختی بھی ہے، تنگی بھی ہے، مصیبت بھی ہے، مصائب و آلام بھی ہیں. تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ میں ایک ایسے بندے کی امان میں ہوں کہ جو میرے رب کو بھی نہیں مانتا، اور پھر ایسے وقت میں آرام اور چین پاؤں اور میرے جو مسلمان بھائی ہیں، میرے جو رفقا ہیں، یہ مشقت بھی اٹھا رہے ہیں، مصیبتیں بھی ان پر جو ہے وہ توڑی جا رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بات مجھے پسند نہیں ہے. حالانکہ چاہتے دیکھیں تن آسانی کسے نہیں چاہیے، بالکل. اور اس کے برعکس یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہونا کیا ہے یہ بھی آپ کے پیش نظر ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، آپ کا استقبال ہوگا اور جو ہے وہ آپ کی راہ میں پھول بچھائے جائیں گے، بلکہ زیادہ تکلیف دی جائے. بالکل. وہ جو لوگ یعنی اس وقت میں کچھ نہ کر پائے تو اب ایک جو ہے وہ پہلو اس کا یہ بھی تھا کہ وہ اب اس انداز میں آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے پر اتر آئیں گے. لیکن آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل، بھروسہ اور وہ اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کا جو انداز اختیار کیا اور اپنے مسلمان بھائیوں کی دل جوئی کا اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف کما حقہ سمجھنا، اس انداز کو آپ نے دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بھی میں جو ہے نا اس کی امان کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. بلکہ یہاں پر یہ بھی امان نہیں چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے عدنان بھائی کہ آپ کی آنکھ کو تکلیف پہنچی، یعنی جب انہوں نے اذیت دی، تکلیف دی، تو آپ کو کسی نے یوں تانا دیا کہ دیکھو تمہاری ایک آنکھ کیسی ہو گئی، آگے دوسری آنکھ راہ خدا میں تکلیف برداشت کرنے کی منتظر ہے. مطلب ہمدردی کا کیسا پیارا انداز تھا. آپ دونوں یہاں پر ان کا وہ دیکھیے انداز کہ ایک ہوتا ہے نا بعض اوقات آدمی کے دل میں کسی نقصان پر، کسی کمی پر، کسی تکلیف کے پہنچنے پر، یعنی وہ جو ایک دل میں احساس پیدا ہو سکتا تھا کہ یار میں امان نہ توڑتا تو مجھے کم از کم یہ تو تکلیف نہ پہنچائی جاتی. اور وہ جو شخص کہہ رہا تھا وہ شاید وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو اب کوئی ندامت ہوگی، احساس ہوگا، کہیں گے یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ نبی پاک علیہ السلام کے سچے غلام تھے اور ایمان اسلام اس قدر مضبوط تھا. آپ نے گویا اس کے منہ ایسا اس کو لاجواب کر دیا. آپ نے فرمایا ایک آنکھ کی بات کرتے ہو ادھر تو دوسری بھی منتظر ہے کہ راہ خدا میں اگر تکلیف آتی ہے تو میں اسے خیر و خوشی کے ساتھ جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. استقامت کے پہاڑ صحابہ کرام، اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی، عثمان غنی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی، چار یاران نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. کتنا پیارا انداز ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ خود امان میں ہیں، تکلیف سے محفوظ ہیں، اذیتوں سے محفوظ ہیں، لیکن دوسری طرف اپنے مسلمان بھائیوں کا اتنا خیال ہے کہ میرے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تو میں یہاں سکون اور چین سے کیسے بیٹھوں. کتنی پیاری سیرت کا یہ ان کا ایک یوں سمجھے کہ اچھوتا پہلو ہے، انمول پہلو ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. ہم تو عدنان بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، بظاہر مدد کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، ہمارے سگے رشتہ دار بعض اوقات پریشانی میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، پوچھنا تو درکنار ہے، یعنی مدد کرنا تو درکنار ہے، پوچھتے بھی نہیں ہیں. ایسوں کو ہمیں مطلب ان کی سیرت سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی سیرت یہ تو دیکھیں مقابلے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ایک تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے
تکالیف کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے بے ہیں شک بے شک، اور جان رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس پر استقامت پذیر ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہر ایک کی زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے۔ دیکھیں یہ تو وہ صحابہ ہیں، ہمارے ہاں تو جیسے آپ فرما رہے ہیں، اور واقعی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، حقیقی بھائی کے ساتھ، سگے بھائی کے ساتھ بھی حسن سلوک جو شریعت کو مطلوب ہے، محمود ہے، جو شریعت کی ترغیب ہے، اس کے اندر لوگ کمی کوتاہی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تو وہ ہیں جنہوں نے نسبی اور حقیقی بھائی نہیں بلکہ جو اخوت اور بھائی چارے کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا تھا، جن کے بعض اوقات قبیلے بھی ایک نہیں تھے، جن کا نسب بھی ایک نہیں تھا، لیکن صرف ایمان کا جو رشتہ تھا وہ اتنا مضبوط تھا، انہوں نے اپنے جان مال، اپنی جو کچھ وہ پیش کر سکتے تھے نا، وہ اپنے بھائی کے لیے پیش کر دیا کہ آپ اس میں سے جو لینا چاہیں۔ اے کاش ہمارا بھی ایسا انداز ہو کہ اب جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہوں، پڑوس کے اندر رہنے والا مسلمان بھائی ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے اور میں اس کی ضرورت میں کام آ سکتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں ضرور جو ہے اس کی مدد کروں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے غلام محی الدین بھائی کہ چند کلمات بول کر نا آدمی سامنے والے کو بہت بڑی تسلی دے دیتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ بالکل بالکل، اور بعض لوگ اس کے اندر بھی بخل سے کام لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بندہ جو ہے وہ کسی مسلمان کے لیے، آپ دیکھیں مسلمان کا کوئی بھی عمل ہے، کسی کے لیے اچھی بات کہہ دینا، اللہ پاک اس پر بھی صدقے کا جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تسلی تو اس کو ہو رہی ہے یقیناً آپ کے کلمات سے، یا مثال کے طور پر عیادت کرنے کے لیے چلے گئے اور کوئی مصیبت کے اندر کسی کا نقصان ہو گیا ہے، پتہ چلا، تو اب بندہ جو ہے اس کی دل جوئی کے لیے، اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہوں، اس کی دل جوئی ہوگی، اس کا غم کم ہوگا، اس کا دکھ سنوں گا، اس کو تسلی دوں گا۔ یہ اچھا، اس کے اندر بھی ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اس انداز میں، بالخصوص کسی کا نقصان ہوا ہے، بیمار ہو گیا کوئی، تو اب یہاں ایک ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے، وہاں جا کے کرنا کیا ہے، یہ بھی سیکھنے کی بات ہے۔ صحیح بات، جانے کا مقصد ہے سامنے والے کی دل جوئی کرنا، اس کو جو ایک غم اور دکھ پہنچا اس کو ہلکا کرنا، نہ یہ کہ اور جا کے بندہ بڑھا دے اور وہ یوں کہہ لیں کہ کل کا مرتا آج مر جائے، یہ والا حساب نہیں ہونا چاہیے۔ خیر خواہی کا ذہن ہونا چاہیے، بالکل، اسلام تو خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ۔ انشاءاللہ مدنی چینل کی کچھ کالز بھی ہیں، ناظرین کی کچھ کالز ہیں، انشاءاللہ ہم ناظرین کی کچھ کالز بھی لیں گے، لیکن یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں باتیں تو بہت ہیں سیکھنے کی، سمجھنے کی، اللہ بس ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اب یہ ذہن بنا لیں کہ آپ کو جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے، جو بھی اگر مصیبت میں پریشانی میں آپ اس کی مصیبت دور کر سکتے ہیں مال کے ذریعے، اپنے مشورے کے ذریعے، اپنے اچھے بول کے ذریعے، اچھے کلمات کے ذریعے، تو ضرور کرنی چاہیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لیتے ہیں۔ جی، ہمارے صحابہ سلسلے میں میرا سوال ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین میں سے یہ سوال آیا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جی ایاز بھائی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں۔ اللہ، دیکھیں ہماری تو یہی تمنا ہے کہ اگر ہمارا جنازہ ہو اور ہمارے پیر و مرشدی اگر شریک ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے قابل سعادت ہے۔ لیکن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل رہی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف آپ کے جنازے میں شریک ہی نہیں ہوئے بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی آپ کا جنازہ، یعنی آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، اور ساتھ ساتھ آپ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جنت البقیع میں جن کی تدفین ہوئی۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے صحابی، سب سے پہلے وہ جنت البقیع میں تشریف فرما ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے بڑا محبت والا انداز وہ اختیار کیا۔ آپ کا جنازہ تیار تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا بوسہ لیا۔ اچھا، سبحان اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوسہ لے کر کے رونے لگے، اللہ، چشمان کرم سے آنسو بہہ نکلے، اور پھر صحابہ کرام بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام کی بھی اپنی کیفیت بن گئی، اور صحابہ کرام میں سے ہر ایک جو ہے اشک بار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے، آپ کے چشمان کرم سے آنسو بہہ رہے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابو صاحب، نصیحت فرمائی، اے ابو صاحب، آپ وہ ہیں کہ دنیا سے ایسے چلے گئے کہ اس سے کچھ نہ لیا۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی سادگی کی طرف اشارہ فرمایا، آپ کی قناعت کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر یہ بھی نا کہ سب سے پہلے جیسا کہ بتایا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ
سب سے پہلے تدفین ان کی جنت البقیع میں ہوئی، اور غالباً یہی وہ صحابی ہیں کہ ان کی قبر پر ایک نشانی کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر نصب فرمایا، اور پھر جب مہاجرین صحابہ میں سے کسی کا انتقال ہوتا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ ان کو کہاں دفنائیں، تو حضور فرماتے کہ ہمارے پیش رو کے قریب دفناؤ، یعنی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب دفناؤ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی۔ مزید اگر کچھ کالز ہیں، قبر جو ہے وہ ایسی امتیازی تھی، وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قریب جو ہے وہ اتنا بڑا پتھر علامت کے طور پر نصب فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں یہ بات مشہور تھی کہ ہم اس بندے کو بہت بڑا پہلوان تصور کیا کرتے تھے، چھلانگ مار کے ان کی قبر پر جو نصب پتھر ہے اس کو پار کر لیتا تھا، اتنا بڑا اور وزنی پتھر تھا وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے علامت کے طور پر نصب فرمایا تھا۔ تو قبر جو ہے یاد رکھنے کے لیے نشانی کے طور پر پتھر نصب کرنا یا ایسی کوئی چیز علامت کے طور پر رکھنا، دیکھیں علامت اس طور پر لگائی جاتی ہے کہ اس چیز کی یاد رہے، بندہ وہاں جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس چیز کو مٹانا یا ختم کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہاں علامت نہیں لگائی جاتی۔ علامت اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ وہ یاد رہے، اور پھر اتنی بڑی علامت کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان وہ مشہور ہو، اور پھر وہ ایسی علامت تھی کہ نبی پاک علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے جب کوئی پوچھتا تھا تو حضور علیہ السلام فرماتے وہ حضرت عثمان کے وہاں پہلو میں جو ہے ان کے قریب دفن کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم جو تھے، ان کی جو تدفین ہوئی وہ بھی ان کے پہلو میں ہوئی، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہزادی ہیں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو بھی انہی کے پہلو کے اندر جو ہے وہ دفن۔ کیا شان ہے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ایسے ہوں جو پہلی مرتبہ سن رہے ہوں۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ پاک ہمیں جنت البقیع کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور حقیقتاً جنت البقیع نصیب فرمائے۔ یہ وہ مبارک قبرستان ہے جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان جلوہ فرما ہیں۔ ان کی قربت اور ان کی صحبت نصیب ہو گئی تو یقیناً ہم یہی تمنا کرتے ہیں، یہی حسن ظن ہے کہ ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں بلا حساب و کتاب مغفرت سے مشرف فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو حاصل ہے، حضرت عثمان بن مظعون۔ اچھا، یہاں جو ایاز بھائی نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے بعد ان کا بوسہ لیا، ان کی پیشانی کو چوما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے گریہ زاری فرما رہے تھے۔ یعنی دو جہتیں ہیں نا عدنان بھائی، دو جہتیں، ایک تو صحابہ کی حضور سے محبت، یعنی یہ تو ہر صحابی کے مطلب حصے میں آئی ہے، وہ بغیر محبت کے تو ایمان ہی مکمل نہیں، اور صحابہ کرام تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر تھے۔ اگر عشق مصطفیٰ کا پیرامیٹر اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ تو ایک یہ جہت تو یہ ہے کہ صحابہ کی حضور سے محبت، اور دوسرا حضور کی صحابہ سے محبت۔ بالکل، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اور پھر صحابہ کرام کی جو شان و عظمت کا بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کھانے میں نمک، کہ تھوڑا سا نمک ہوتا ہے پورے کھانے کو، پورے سالن کو جو ہے وہ لذیذ کر دیتا ہے، ذائقے والا بنا دیتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام بھی امت کے لیے ہدایت کا مرکز اور سرچشمہ ہیں۔ ایک سوال مزید آپ کی طرف میں بڑھاؤں گا عدنان بھائی، جو کہ بڑا ہی پیارا سوال ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں میں ایک بڑا ہی خوبصورت وصف تھا، وہ تھا سادگی۔ سبحان اللہ، سادگی۔ اچھا، سادگی ایک تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار چلو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ سادہ رہتا، لیکن یہ مالدار ہونے کے باوجود بھی کئی صحابہ ایسے گزرے ہیں، ان میں کچھ صحابہ تھے جو بڑے ہی مالدار تھے لیکن اس کے باوجود بھی سادگی پسند۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک تو ان کی سادگی کا آپ بتائیں، یہ سادگی کا فیضان ملا کہاں سے ان کو، یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ تربیت یافتہ ہیں۔ اچھا، اصحاب صفہ میں بھی آپ تو یوں خاص فیضان، یعنی جو مکتب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، جہاں سے صحابہ کرام علیہ رضوان فیض پا رہے ہیں تو سب نے پایا، لیکن اصحاب صفہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، یوں کہہ لیں جو خاص طالبان علم ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں۔ کہ ہم دیکھیں دنیاوی اعتبار سے کوئی شخص جو ہے وہ کسی یونیورسٹی کا، کسی کالج کا، کسی اچھی جگہ سے پڑھا ہوا ہو، کسی اچھے دارالعلوم سے فارغ و تحصیل ہو، تو آدمی اس کے نام سے ہی اس بندے کے لیے ایک سٹیٹس قائم ہوتا ہے، یار فلاں جگہ سے پڑھا ہے، فلاں سینئر اساتذہ کرام سے اس نے جو ہے وہ تکمیل کی ہے، تو ان کا فیضان اس کی گفتگو میں، اس کے انداز زندگی میں، یا کم از کم جو اس نے علم حاصل کیا ہے اس کے اندر ضرور موجود ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، جن کا اب وہ صحابہ کرام علیہ رضوان، یوں تو سبھی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھنے والے ہیں، لیکن بعض وہ ہیں جو اس معاملے میں خاص ہیں، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کے باہر ڈیرا لگایا ہوا تھا، قرب میں ہی تھا، حجرہ شریف کے ساتھ ہی اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، تو وہاں وہ ہر وقت موجود ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، پھر حضور کی شفقتیں، نبی پاک علیہ السلام کی عنایتیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے خاص شاگرد ہیں، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا فیضان پایا، شب و روز حضور علیہ السلام کے قرب میں گزرے۔ حضرت عثمان بن مظعون بھی انہی میں سے ہیں۔ اب جو حضور علیہ السلام کی سادگی ہے، جو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مبارک انداز ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی سیرت میں بہت نمایاں اور واضح نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ کوئی بھی خیر کا کام ہو تو اس کے اندر حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں پہل کرتے ہوئے آگے آگے پیش جو ہے وہ اس کے اندر نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا سلسلہ تھا، سادگی کیسی ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کا انداز کیسا ہے۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمدگی، سلیقے کے ساتھ اور بڑی تیزی اور پھرتی کے ساتھ آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، اور وہاں جہاں مطلب وہ ڈالنی تھی، ایک جیسے ہمارے یہاں مزدور کا کام ہوتا ہے، تو اس کے اندر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے کپڑے جو ہے نا، اب جو رکھ رکھاؤ والا آدمی ہوگا وہ بڑے اس کو یوں کہہ لیں کہ دور دور کر کے اٹھائے گا، 2 اٹھا سکتا ہوں لیکن 1 اٹھائے گا، یار کپڑے نہ خراب ہو جائیں، زیادہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ لیکن یہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز، ایک تو تیزی، پھرتی، عمدگی اور سلیقے کے ساتھ آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، اور وہ کپڑوں پر مٹی بھی لگ گئی ہے، اس چیز کا بھی خیال نہیں ہے، چونکہ خیر کا کام ہے، نبی پاک علیہ السلام کی رضا کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کا کام ہے، تو آپ جو ہے وہ جلدی جلدی اس کو اٹھا کر لاتے ہیں، اور پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ کپڑے جو ہے ان پر مٹی کچھ آ گئی ہے تو آپ اس کو صاف کر لیتے ہیں، جھاڑ لیتے ہیں۔ یہ آپ کی سادگی کا انداز تھا کہ ایک خیر والا کام ہو رہا ہے، چاہتے تو آپ جو ہے وہ ایک اہتمام کر سکتے تھے اس حوالے سے، لیکن آپ نے وہ جو یوں کہہ لیں کہ ایک سادگی اور ایک جو مومن کا انداز ہوتا ہے، عمدگی والا، عمدگی بھی ہے، تیزی بھی ہے، سادگی بھی ہے، وہ جو مٹی لگ گئی ہے اس کو جھاڑ بھی لیا ہے۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی جلوگر تھے، وہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انداز کیا ہے، اللہ اکبر، لباس پر نا مختلف جگہ پر جا بجا چمڑے کے پیوند لگے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جو چادر تھی نا ان کے، اس کے اوپر اس طرح پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی یہ سادگی اور یہ انداز دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو، تو یہ، اور نہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی آنکھیں بھی چھلک پڑی ان کا یہ انداز دیکھ کر۔ یہ لوگ ستھرے تھے ان کے نزدیک، اور واقعی جب یہ انداز دیکھتے ہیں اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان، عثمان تم دنیا سے اس حال میں چلے گئے ہو کہ تم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور جو یعنی کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے پیش نظر آخرت ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ آسانیاں اور اس کے لیے جو تگ و دو کرنا تھا، محنت تھی، وہ ان کے پیش نظر تھی، زندگی کو اس انداز میں انہوں نے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، مرحبا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سادگی کو دیکھ کر گریہ وزاری فرمائے مدنی چینل کے ناظرین۔ ابھی انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز ہے، ایاز بھائی کالز کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا، سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وصال کے بعد ان کی محبت میں گریہ وزاری فرما رہے ہیں، ان کو بوسہ عطا فرما رہے ہیں، ان کی سادگی کو دیکھ کر، تو ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی سے ہم کچھ حاصل کریں؟ جیسا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہجرت حبشہ کر رہے ہیں، جناب نیکی میں آگے آگے ہیں، مسلمانوں کی ہمدردی کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کی سیرت سے کیا چیز ایسی ملی کہ ہم کم از کم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں؟ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام لیوا تو ہم ہیں، ایک کاش کہ ہم میدان عمل میں آ کر ان کی سیرت پر اور نقش قدم پر چلنے والے بنیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کی طرف آؤں گا، ایک کال مدنی چینل کے ناظرین کی ہے۔ جی، میرا نام محمد شکیل اختاری ہے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون کا وصال کب ہوا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ جی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا؟
تو ایک قول کے مطابق شعبان المعظم سن 3 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہوا، اور پھر آپ جنت البقیع میں موجود ہیں۔ جنت البقیع میں آپ کی تدفین کی گئی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے صدقے ہماری بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے۔ جی ایاز بھائی، سوال یہ کیا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پیاری پیاری زندگیاں، ان کی پیاری پیاری سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہیں، ہمارے لیے کیا میسیج ہے؟ ایک کوئی میسیج اگر آپ بیان کرنا چاہیں تاکہ ہمارا ذہن بنے اور ہم اس کو اختیار کریں اور اپنی زندگی کو ہم ان سنہرے اور اچھے راستوں کی طرف لے کر جائیں کہ جن کی سبب کامیابی ملتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی اگر پہلو ہم نے تلاش کرنے ہیں تو ہم نے صحابہ کرام کی زندگی کا ہر پہلو وہ ہے کہ جو ہمیں درس دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کو یہ درس دیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، تو اگر ہم اس زندگی کے پہلوؤں کو تلاش کریں تو صحابہ کرام کا عمل، سبحان اللہ، صبر کرنے والا عمل، عدل کرنے والا عمل، نماز پڑھنے والا عمل، علم حاصل کرنے والا عمل، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت تو کرتے ہیں، ان کے اس انداز کو کب اختیار جیسے کریں؟ عدنان بھائی نے شروع میں بیان کیا تھا نا، دن روزے میں گزرتا، رات عبادت میں گزرتی، رات عبادت، نماز میں گزرتی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ وہ انداز اختیار جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک صحابہ کرام سے حقیقی محبت کا جو درس ہے وہ ہم نہیں بیان کر سکتے لوگوں کے درمیان۔ تو حقیقتاً یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو عملی زندگی جو انہوں نے انداز اختیار کیا اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ جیسی نمازیں انہوں نے پڑھی، جیسے قرآن کی تلاوت سے انہوں نے محبت کی، تو ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، اس سے محبت کرنی ہوگی، اس کو سمجھنا ہوگا، اور پھر ایسے ماحول کو اپنانا ہوگا۔ انوائرمنٹ بہت ضروری ہے ایاز بھائی، کیا کہتے ہیں آپ، عدنان بھائی بھی اس گفتگو میں شامل ہوں، ایک اچھے ماحول کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ اگر ہم کیچڑ میں رہ کے یہ کہتے رہیں کہ بھائی میرے کپڑے صاف رہیں گے، میں بچتا رہوں گا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ یقیناً احمقانہ سوچ ہے اور یہ بے وقوفی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو ایک اچھے ماحول کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے کتنا پیارا ستھرا اور اچھا ماحول ہے کہ جس میں صحابہ کرام، اہل بیت کرام کی سیرت کو اور ان کی تعلیمات کو گھول کر گویا کہ ایک آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کو گھول کر پلایا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود قدم بڑھائیں اور ایک اچھے ماحول کا تعین کریں، اور میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، اس ماحول میں آپ کو انبیاء کی محبت ملے گی، صحابہ کرام کی محبت ملے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ملے گی کہ آپ سوچتے رہیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والہانہ محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کا جذبہ الحمدللہ یہ اس ماحول سے ملتا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں عدنان بھائی کہ نیک ماحول کا ہونا، اچھے ماحول کا ہونا ہماری اس کردار سازی میں کتنا ضروری ہے؟ بالکل، یہ غلام محی الدین بھائی ایسی حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا بالکل، کہ جب آپ گلشن و گلستان میں رہیں گے تو آپ کے مشام جام معطر رہیں گے، آپ کو خوشبو آتی رہے گی، اور اگر آپ اس کے برعکس کسی ایسی جگہ میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی ہو، اور پھر آپ یہ امید کریں کہ مجھے جو ہے وہ یہ نہ پہنچے اور مجھے یہاں سے خوشبو آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جس انداز میں، جس ماحول میں موجود ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی محبت بھی ہو، میں نماز بھی پڑھوں، میں روزے بھی رکھوں، دین کی طرف بھی آؤں، لیکن آپ اس کے لیے آپ نے جو ماحول کا انتخاب کیا ہوا ہے، آپ کے شب و روز ایسے لوگوں کے درمیان گزر رہے ہیں جو نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے کا کہتے ہیں، نہ پڑھنے والے کی وہ کوئی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس کی حوصلہ افزائی والا معاملہ کرتے ہیں، بلکہ بعض افراد تو وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ خود نماز پڑھنی ہے نہ دوسرے کو پڑھنے دینی، ارے چھوڑ یار بیٹھ ابھی تھوڑی دیر اور، بھلائی سے روکنے والے۔ جی بالکل۔ تو جب آپ ایسے لوگوں کے درمیان رہیں گے تو پھر نیکی کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے گرد و نواح کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو کچھ تبدیل کرنا پڑے گا، کچھ نہیں بلکہ بعض جگہ تو بہت کچھ تبدیل کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور یہ دیکھیں، اپنے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی یہی ہے۔ جیسے ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے کاروبار کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر، بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار خود غرض ہو جاؤ اس معاملے میں، اگر تم نے نقصان سے بچنا ہے نا، ہاں کسی کی نہیں سننی، جو تمہیں صحیح لگ رہا ہے وہ کرو۔ تو ہر بندہ اپنے اعتبار سے سوچے کہ میری آخرت کے لیے کیا صحیح ہے۔
تو میں اسی اعتبار سے اپنے گرد و نواح کو دیکھوں، اپنے ماحول کو ڈیسائیڈ کروں، اور پھر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تو وہ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے، یوں کہہ لیں کہ سب کچھ دکھا رہا ہے۔ پہلے جو لوگ نمازیں نہ پڑھنے والے تھے، اللہ کے فضل کرم سے الحمدللہ رب العالمین نہ صرف نماز پنجگانہ کے پابند ہوئے بلکہ نوافل پڑھنے والے بھی بن گئے۔ اس لیے کھلی کتاب کی مانند ہے، آپ آئیے اور اس ماحول کے اندر شامل ہوتے چلے جائیے، انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے وہ ماحول کی بات ہے، جیسا آپ ماحول اپنائیں گے۔ یہاں اگر آپ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین ہم دیکھتے ہیں ایسا ماحول ہے کہ اگر نیکی کے اندر کوئی آدمی سستی کر رہا ہے تو اس کو حوصلہ بڑھا کر، اسے پیٹھ تھپک کر، اس کا ذہن بنا کر، اسے شیطان کے چنگل سے بچا کر اور جنت کے رستے پر چلانے والا معاملہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں یعنی اس ماحول کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات محفوظ ہیں بندے کے، یہاں ذہن دیا جا رہا ہے آپ کو کہ بھئی نماز ادا کریں، واجبات اپنے جو ہے وہ اس کو پورا کریں، اسی طرح بلکہ اس سے ایک قدم آگے نوافل کا الحمدللہ رب العالمین ذہن دیا جا رہا ہے۔ لوگ 5 نمازیں پڑھنا بہت بڑی بات ہے، سب سے بڑا تقاضا تو یہی ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھیں جو بندہ تہجد کے لیے جس کو ترغیب دی جا رہی ہے، صلاۃ الاوابین کے لیے جس کو ترغیب دی جا رہی ہے، اس کے فرائض کتنے محفوظ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی جو نوافل کی پابندی کرے گا اس سے کیسے متصور ہے کہ وہ فرض چھوڑے گا۔ سنت قبلیہ کا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سنت قبلیہ کی پابندی کریں تاکہ آپ کے فرائض محفوظ ہو جائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک ابھی گزرا، رمضان المبارک میں کئی لوگ ماشاءاللہ تہجد کی پابندی کر رہے تھے، تلاوت قرآن مجید جاری و ساری تھی، نماز کی پابندی ایسی کہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرتے، لیکن آہستہ آہستہ پھر جیسی رمضان گیا تو بہت سے لوگ جو ہے بیک ہو گئے، پیچھے کی طرف آ گئے۔ تو جب ہم ایک مہینے یہ کر سکتے ہیں، ایک ماحول کتنا خوبصورت ہوتا ہے، تو ہم پوری زندگی بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اور مسلمان یعنی انسان اپنے مقصد حیات پر غور کرے۔ ہمارے اسلامی بھائی اگر آپ خود غور کریں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے میرے محترم اسلامی بھائیو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انس و جن کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے۔ تو میں تو یہی عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے، ہم نے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر مختلف جہتوں سے گفتگو کی اور ان کے مختلف روشن پہلوؤں کو جو ہے اپنی گفتگو کا حصہ بنایا۔ اللہ پاک اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ان کی سیرت پاک کا یہی تقاضا ہے کہ ہم عمل کی طرف آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کو ہے، لیکن ایک کاش عملی محبت ہو۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علم دین حاصل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند ہے۔ حدیث پاک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہی وجہ تو نہیں ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں کہ علم دین نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم عمل کی طرف نہیں آتے کیونکہ دین کا علم ہی نہیں ہے۔ ہم جس دین کے لیے ہیں، ہم جس دین پر ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے اسلام کے بیسکس نہیں پتہ۔ تو آپ کو میں مشورہ دوں گا، جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ ایڈمیشن اوپن ہے، داخلے جاری ہیں، ہو سکے تو آپ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں۔ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے، علم دین حاصل کرنے والا شخص کہ جو طلب علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، مچھلیاں پانی میں رہ کر اس کے لیے دعا کرتی ہیں، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو میں یہی عرض کروں گا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو سمجھنا، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے جو خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے اور علم دین حاصل کرنے والے۔ بلکہ علماء تو بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دور والے صحابہ تھے، اصحاب صفہ میں سے نہیں تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے علم دین حاصل کرنے، اور یہ اصحاب صفہ وہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو علم عطا فرمایا کرتے تھے، خود تشریف لایا کرتے تھے۔ تو علم کی بڑی برکتیں ہیں، علم دین حاصل کریں، اپنے دین کو سمجھیں۔ زندگی بہت مختصر ہے اور لمحے بھر میں کیا سے کیا ہو جائے۔ کیا آپ کو دل آپ کا نہیں جلتا کہ میں کہیں اس ایسی حالت میں دنیا سے نہ چلا جاؤں کہ میرے دل میں قرآن نہ ہو، مجھے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، میری نمازیں درست نہ ہو؟ تو اس سے آپ جو ہیں خود بھی بچیں، دین کے علم کی طرف آئیں، اچھے ماحول کی طرف آئیں۔ دعوت اسلامی آپ کو ہر طرف سے سیکیور کر رہی ہے۔ ہمارے عدنان بھائی نے ماشاءاللہ پوری جہتوں کے ساتھ گفتگو کی، اور واقعی ایسا ہے دعوت اسلامی آپ کو ہر طرف سے محفوظ کر رہی ہے اور شیطان کے چنگل سے، اس کے واروں سے بچا رہی ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قدم بڑھائیں، اچھے ماحول کا انتخاب بھی کہ ہمارے سامنے اچھا ماحول ہے، ہم نے قدم بڑھانا ہے اور اس میں شامل ہونا ہے۔ کیوں ایاز بھائی آخری 2 بات آپ ارشاد فرمائیں۔ جب اچھے ماحول سے ہم وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس مہکے ماحول کی خوشبو ہمارے اندر سے آئے گی۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ والی بات کہی تھی کہ آپ مٹی کے پاس سے گزرے تو اس میں سے بڑی حسین خوشبو آ رہی تھی جو آپ کے مشام جہاں کو جو معطر کر رہی تھی۔ تو آپ اس مٹی سے عرض گزار ہوئے
کہ اے مٹی تو مٹی ہے، تیرے اندر سے یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ مٹی کہتی ہے کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، اس نے کہا میں تو ہوں وہ ناچیز چیز شے کہ جس کو پیروں میں رون دیا جاتا ہے، وہ لیکن مدت باگل نشستم، وہ کہتی ہے ہاں لیکن کچھ دیر کے لیے میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، جمال ہم نشی در من اثر کرد، وہ کہتی ہے خوشبو میری نہیں ہے، یہ تو ہم نشی کی خوشبو ہے جو مجھ میں سے آ رہی ہے، وگرنہ خاکم کے ہستم، اس نے کہا ورنہ میں تو وہی ہوں جو کہ ناچیز سی شے ہوں جس کو لوگ رون دیتے ہیں، تو لہٰذا جب اس اچھے سے ماحول کے اندر ہم وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوشبو ہمارے اندر سے آنے لگ جائے گی، نیکی کی سے محبت ہو جائے گی، نمازوں سے محبت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ کے اندر سے فارسی کی خوشبو آنے لگی ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک کال ناظرین کی ایک کال ہے، جی فرمائیں۔ پیارے علامہ محی الدین بھیا کا سلسلہ ہمارے صحابہ بہت ہی پیارے سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع ہے سیرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ ان کی کوئی جنگ کے بارے میں کوئی واقعہ بتائیں۔ کوئی جنگ کے بارے میں واقعہ ہے کوئی عدنان بھائی؟ غزوہ بدر میں آپ جو ہے وہ شریک ہوئے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو غازی ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام غزوہ بدر میں شریک ہونا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے، اور ان کا کردار اتنا ستھرا ہے، ایک تو یہ والا انداز، اور غزوہ بدر کے جو صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں جو ان میں شریک ہوئے، یہ وہ افضل صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ہیں جنہیں بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اور پھر ان کا جو دوسرا کردار ہے، ایک تو یہ، پھر جو ان کی عبادت اور دیگر ریاضتوں کے بدلے میں حضور نے جو انہیں ٹائٹل عطا فرمایا السلف الصالح، شاید فرمایا نیک بزرگ، جسے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں السلف الصالح، ان کا کردار کتنا ستھرا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا بدری صحابی ہیں، سبحان اللہ، یعنی اہل بدر میں سے ہیں، اور اہل بدر کے بارے میں جو روایتیں موجود ہیں کہ اے اہل بدر تم جو چاہو کرو اللہ تم سے راضی ہو گیا، جنت واجب ہو گئی۔ اللہ، کمال در کمال ہے صحابہ کرام کی، تو آپ یقین مانے شانیں بیان کرتے جائیں، وہ مزے کو مزہ آتا جائے۔ صحابہ کرام سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ان کی سچی پکی کامل اور عملی محبت نصیب فرمائے، ان کے یوں سمجھے کہ محبت میں جینا ہو، محبت میں مرنا ہو، اور جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے، اور صرف ذکر ہی نہیں ہوتا، بندہ اس کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، اس کے ذکر سے لذت ملتی ہے۔ تو ہمارے صحابہ کی تو شان ہی نرالی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کو جب بھی دیکھو گے تو کوئی رکوع کرتا ہوا ملے گا، کوئی سجدے کی حالت میں ہے۔ ان کی نشانیاں یہ ہے کہ ان کے چہرے سے سجدوں کے نشان ظاہر ہیں، سجدے کے نشان جو ہے اس کے اثرات ان کے چہرے پر موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام کی شان و عظمت کی تو کیا کہنا ہے، اللہ پاک ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے۔ آج مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، آپ کی مختلف جہتوں پر، آپ کی سیرت پاک پر گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ کے مختلف اوصاف ہم نے یہاں پر ذکر کیے جو آپ نے سنے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے، اس سلسلے کو قبول فرمائے، اور ہمیں اسی طرح صحابہ کرام کا مدح گوئی کرنے والا، ثنا خوانی کرنے والا بنائے، اور قیامت تک ہم ان کے گیت گاتے رہیں، ان کی مدح تعریف کرتے رہیں، ثنا گوئی کرتے رہیں۔ تو آج کے سلسلے میں حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر گفتگو ہوئی، یقیناً آپ کو بہت ہی مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ پاک ہمیں ان کی سچی پکی محبت بھی نصیب فرمائے، اور اسی طرح پیارے پیارے سلسلے ہم جو ہے لے کر آئیں اور آپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، یہ بھی ایک بڑا ہی اچھا ذریعہ علم دین حاصل کرنے کا، تو مدنی چینل کے ساتھ رہیے، اس کے سارے سلسلے دیکھیے، بطور خاص مدنی مذاکرے کو تو آپ یوں سمجھیں کہ پابندی سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور مدنی مذاکرہ خاص طور پر پابندی کے ساتھ اس کو دیکھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت ہی چینج آپ کی زندگی میں ہوگا اور مدنی انقلاب برپا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔